یا حبیب اللہ، جس دی مثل مثال نہ کوئی، اوتے ایک کوئی ذات شبیر اللہ، جس دی مثل مثال نہ کوئی، اوتے ایک کوئی ذات شبیر، حسبوں نسبوں عرفانا، اساں منیا جگ دا پیر، تے سیرت ساری پاک نبی دی، تے متھیوں بدر منیرے، آزم شکل حسین سخی دی، میری حیدر دی تصویر، تے جویں لال علی دے عطائیں کیتی، ایویں اصلوں کہیں نہ کیتی، پہلے چوس زبان محمد دی، پھر دودھ بطول دا پیتی، تیرے محکم اٹل ارادے ہن، تیں سر دے بازی جیتی، تے اوے پوری کر دکھلایو شاہ، تے جویں آیوں ازلوں نیتی، کتاب عشق دو بابست، کتاب عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکیرا حسین رقم کرد، دیگرے را زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب، اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب، جواب زینب، اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام اور ہے۔ میرے مخدوم، میرے محترم، میرے شادی کی نشانی، عزت مآب علی جناب حضرت قبلہ پیر سید علی حسنین شاہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ، نہایت ہی پیارے عزت مآب حضرت قبلہ صاحبزادہ علی ذوالقرنین شاہ صاحب، سادات کرام، مہمانان عالی وقار، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، کربلا دمشق، اس پوری داستان کے دو حصے ہیں۔ اہل دل صوفیاء نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عشق کی کتاب کے دو باب، عشق الہی کی جو کتاب اس کے ہیں دو باب، اور اس کتاب عشق الہی کی کتاب کو لکھنے والے دو وجود ہیں،
ہم ان دونوں پہ پڑھتے درود ہیں، اور ان کے خون کے سلسلے یہاں موجود ہیں، اور جو رد کریں وہ خود مردود ہیں۔ ہم اہل مردود نہیں، اہل درود ہیں۔ کتاب عشق الہی ہے، لکھنے والے دو ہیں، بظاہر ایک مرد ہے ایک خاتون ہے، دونوں کا عشق الہی میں برابر کا حصہ ہے۔ آج تمہیں سمجھانا یہی قصہ ہے۔ اگرچہ حالات کی وجہ سے فقیر ذرا لسا ہے، لیکن آپ کا بھی کوئی حصہ ہے۔ عشق الہی کی کتاب مصنف دو، لکھنے والے دو، اس کو صوفیوں نے فارسی میں کہا، کہتے ہیں کتاب عشق دو بابست۔ ان دو بابوں کو، ابواب کو پھر بانٹا، کہا ایک حصے کا نام کربلا ہے، دوسرے حصے کا نام کربلا سے دمشق، دمشق سے مدینہ، اس کے لیے چاہیے آہنی سینہ۔ دو بابست کربلا و دمشق، یکیرا حسین رقم کرد۔ اس اللہ کے عشق کی کتاب کو امام عالی مقام نے 28 رجب سے چل کے، کب سے؟ آج تو 9 محرم ہے، میرا امام 28 رجب کو چل کے مکے سے کربلا، کتنے مہینے لگ گئے سفر میں۔ آپ تو بیٹھے ہیں نا اپنے گھر میں، میرے امام کو اتنے مہینے لگ گئے سفر میں، اور کہنے والا کہتا ہے امام نے اپنے 71 یا 72 ساتھیوں کے خون سے کربلا کی اس کہانی کو، اس باب کو مکمل فرمایا، یعنی اپنا سر بھی کٹایا، اپنے بچوں کا سر بھی کٹایا، پورا کنبہ لٹایا، پورا کنبہ کٹایا، اور پہلا باب عشق الہی کی کتاب کا مکمل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب وارا بی بی کا، میں اس لیے سپیشل قبلہ شاہ جی سے بھی بائی پاس کر کے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر یہ باب رہ جاتا ہے، ذاکر اور مولانا بہت کچھ کہہ جاتا ہے، لیکن یہ باب اکثر رہ جاتا ہے، تو جو رہ جاتا ہے وہ فقیر کہے جاتا ہے۔ اس لیے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی محنت فرمانی ہے۔ میں نے یہ کہانی کتابوں سے سنانی ہے۔ فرمایا کہ عشق الہی کی کتاب کو لکھنے والے پہلے امام حسین، انہوں نے اپنا کنبہ کٹا لٹا کے ایک باب مکمل فرمایا، اور پھر وارا جب بی بی کا آیا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں ہوں یا آپ، ہم لوگ یکم محرم کو اپنے کپڑے بدلاتے ہیں، اپنے معاملات کے رنگ بھی تبدیل فرماتے ہیں، کپڑے بھی یکم محرم سے بدل کے آتے ہیں،
اکثر محافل بھی انہی دنوں میں مناتے ہیں، کیونکہ ہماری اپروچ اور سوچ یہ ہے یکم محرم سے دکھ شروع ہوئے 10 اور بس، حالانکہ معاملہ اس سے ٹوٹل جدا ہے۔ حضرت شاہ منصور جس کا نام تھا حسین، حسین منصور نے یہ راز کھولا اور اس کو علامہ اقبال نے بولا، وہ کہتے ہیں من حسین وقت نا اہلا شمرو یزید من رودگارم جملہ عاشورا منزل کربلا۔ حسین منصور نے کہا اے رسمی لوگوں، روایتی لوگوں، رواجی لوگوں، تم یکم محرم سے 10 پھر تمہارے کپڑے پھر بدل گئے، تمہارے رنگ بدل گئے، تمہارے روٹ بدل گئے، لیکن پلٹ کے دیکھو ہم کربلا میں آئے ضرور تھے لیکن آج تک ہم نکلے نہیں ہیں۔ ہم کل بھی کربلا میں تھے، ہم آج بھی کربلا میں تھے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، ہم کل بھی من حسین وقت نا اہلا شمرو یزید من رودگارم جملہ عاشورا۔ وہ کہتے ہیں حسین کا گھرانہ کربلا میں آیا ضرور ہے لیکن گیا نہیں، آج بھی حسین کہاں ہے؟ کربلا میں۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہاری زندگی میں 10 رہتی 11 نہ آتی۔ اس کے لیے ذرا دماغ کو ہلانا پڑے گا، تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ فرمایا روزگارم جملہ عاشورا منزل کربلا، ہماری ساری زندگی عاشورا ہے، ہماری ساری زندگی۔ اب انہوں نے کہا ہماری تو نہیں، ہم تو 11 آئی 4 پائی سیدھی، 11 آئی ہمارا رنگ بدلا، 11 آئی ہمارے روٹ بدلے، پھر وہی پرانے سلسلے۔ لیکن کربلا والے کہتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا زمانہ بدلا، فرمایا نہ زمانہ بدلا، نہ رنگ بدلا، نہ ڈھنگ بدلا، نہ روپ بدلا، نہ رسم بدلی، نہ رواج بدلا، ہم فقیروں نے نہیں انداز بدلا۔ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، فرمایا کوفی بدلتے ہیں، شامی بدلتے ہیں، اکثر حرامی بدلتے ہیں، لیکن ہم ہیں علی والے، ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں ولی والے، ہم ہیں غوث جلی والے، ہم ہیں کربل کے گلشن کی کلی والے۔ ہمارا کل بھی رنگ ایک ہے، ہمارا آج بھی رنگ ایک ہے، کیونکہ ہمارا قبیلہ نیک ہے۔ من حسین وقت۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے کہا ہم تو 10 اور یہ میں بشمول اپنے کہہ رہا ہوں، ہماری 10 پہ بس ہو گئی، لیکن کربلا والوں سے پوچھو آپ پہ کیا گزری 10 اور 11 کی رات؟ آپ تو شام غریبہ منا کے سارے گھر چلے گئے، آپ تو شام غریبہ منا کے سارے سنی بھی چلے گئے، شیعہ بھی چلے گئے، سارے چلے گئے، لیکن کیا کبھی بزرگ سناتے سمجھاتے تھے جب 10ویں اور 11ویں کی رات تھی؟ اللہ، یہ 2 راتیں بڑی عجیب رہی، ایک 10ویں کی رات، ایک 11ویں کی رات۔ حضرت بابا فرید، ابھی فرید کا نام آ رہا تھا، حضرت بابا فرید کے ملفوظات میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے بزرگ ولی نے خواب دیکھا 11ویں اور 10ویں کی، 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات
ایک کربلا کی ریت کو صاف کر رہی ہے مقدس ذات. اللہ عجیب بات. نامی 10ویں کی بیچ کی رات، اگلے دن 10ویں ہونی تھی. اس رات ایک اللہ کے حیا والے وفا والے ولی نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے، اوپر گویا چادر تطہیر ہے. جو بھی زمانے میں پیر ہے اسی بی بی کے در کا فقیر ہے. بی بی چادر میں لپٹ کے روتی ہے اور رو کے کربلا کی ریت پہ جھاڑو دیتی ہے. بیٹھ کے کنکر چنتی ہے، بیٹھ کے مٹی سے کنکر الگ کرتی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا بی بی تو کون ہے، کیوں روتی ہے؟ بی بی خیر تو ہے، یہ کربلا، یہ صحرا، یہ چٹیل میدان. بی بی کیوں بیٹھی جھاڑو دیتی ہے، کیوں بیٹھی کنکر چنتی ہے؟ بی بی نے سر کو جھکایا، روتے ہوئے فرمایا پوچھنے والے تو پوچھ بیٹھا ہے، کل میرے بچے یہی ذبح ہو کے لیٹیں گے، میں ان کے لیے میدان بنا رہی ہوں، رو رو کے دعائیں دے کے جا رہی ہوں. بابا فرید فرماتے ہیں کہ اس بندے نے پوچھا بی بی سمجھ نہیں آیا. فرمایا سمجھ، میرا نام فاطمہ الزہرا ہے، میں فاطمہ الزہرا ہوں. کوئی کربلا آئے نہ آئے میں نے تو فرض نبھانا، میرے بچوں نے یہاں آنا ہے. اس لیے میں نے کہا یہ رات بھی عجب تھی. اور پھر جس رات ہم کپڑے بدل کے گھر چلے جاتے ہیں اس رات کو تو پھر معاملہ اور تھا. فرماتے جب 11ویں 10ویں کی رات، یہ درمیانی رات آئی اور لاشیں کٹے پھٹے پڑے تھے. آج جس دور میں ہم ہیں یزید سانپوں کی طرح پھنکار رہے ہیں. شاہ جی نے سچ فرمایا تابع صاحب کو کہ یزید نہ کہو یزیداں. یہاں وہ تو ایک نامراد یزید تھا، ایک سامنے پلید تھا. اب تو مدرسوں میں کئی یزید ہیں، آج تو ممبروں پہ کتنے پلید ہیں. آج تو بڑے بڑے ممبروں پہ یزید ہیں، کرسیوں پہ یزید ہیں، تخت پہ یزید ہیں. ڈھونڈے سے نہیں ملتے فرید ہیں، یہ یزید لعنت بر مزید ہے. جدھر دیکھو یزید کھڑے ہیں، تختوں پہ چڑھے ہیں، مسجدوں میں بڑے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، علامہ کہلاتے ہیں، ڈاکٹر کہلاتے ہیں. 20 کلو مڑ کی پگڑیاں باندھ کے آتے ہیں، شکل مومنوں کی بناتے ہیں، کرتوت کافروں کے لے کے آتے ہیں. اور ظلم یہ ہے جس نبی کا یہ کھاتے ہیں. حالانکہ زمانے میں قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا. زمانے میں حلالیوں کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا. جیسے ہم آج جن کا صدقہ کھا رہے ہیں ڈٹ کے انہی کا جشن عظمت شان وقار منا رہے ہیں، سونے والوں کو جگا رہے ہیں. یہ شادی رسم نہیں نبھا رہے ہیں، یہ فریضہ نبھا رہے ہیں. یہ سالانہ عرس نہیں، یہ محفل حسنین ہے، یہ محفل زہرا ہے، یہ محفل ابو تراب ہے، یہ محفل آپ اپنا جواب ہے. اس کو تک کے کتنے شیطانوں کا خانہ خراب ہے. واہ حضرت خواجہ غلام فرید، ہم بھی چشتی وہ بھی چشتی.
یہ جو شادی کے سر پہ ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر لال کناری، یہ کیوں ہے پیاری؟ یہ اشارہ ہے، یہ بھی نظامی ہے، ہم بھی نظامی ہیں۔ خواجہ غلام فرید بھی نظامی تھے، چشتی نظامی، حضرت خواجہ غلام فرید وقت کا کامل ولی، او کوٹ مٹھڑ والا بابا، اس نے اردو میں بھی کچھ بولا۔ وہ کہتے ہیں تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ، ولی کا کلام ہے اور ولی کے دربار پہ چست تو آئے گی۔ کلام ولی ہو، سننے والا علی ہو، بلکہ ڈبل علی ہو۔ پتہ نہیں تو سمجھ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا، یا میں ہی زور لایا؟ سمجھے ذرا تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ، ذراوی خیال، تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال زد، وہ لعین ہے، وہ لعین ہے، ولد الحرام ہے۔ ذمہ داری میری، خواجہ فرید کا اردو کلام۔ تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال زد، وہ لعین ہے، وہ لعین ہے، ولد الحرام ہے۔ چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول، شاہ فرید ازل سے تیرا غلام ہے۔ چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول، فرید ازل سے تیرا غلام ہے۔ ابھی علی اصغر کا تذکرہ ہوا، فرید سائیں نے اردو کی بولی میں کہا، وہ کہتے ہیں پیدا ہوا ہوں میں، پیدا ہوا ہوں میں وصف پنج تن کے واسطے۔ آج تو کہو نا پنج تن، تو جلنے لگتے ہیں بدن، تسی نہیں ویکھے سجن، سڑنے لگتے ہیں تن من بدن۔ یہ کہاں سے آ گئے پنج تن؟ میں نے کہا بحث بعد میں ہوگی، پہلے میں فرید سے مل لوں۔ کہتے ہیں کہ پیدا ہوا ہوں میں وصف پنج تن کے واسطے، اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے۔ وہ کہتے ساری دنیا حوض کوثر پہ مر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، جائیں گے کوثر کے جام حضور پلائیں گے، مولا علی جام اٹھائیں گے، ہم نیاز مند پیالے لے لے کے منہ سے لگائیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، آدر نبی کا ہوگا، ہاتھ علی کا ہوگا۔ پیدا ہوا ہوں میں وصف پنج تن کے واسطے، اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے۔ ساری دنیا کوثر کوثر کرتی ہے، اور جب سے میں نے ان کی توصیف شروع کی ہے، کوثر میرے لیے مرتی ہے، تشنا ہے کوثر میرے ہونٹوں کے لیے پیاسا ہے، حوض کوثر میرے ہونٹوں کے لیے پیاسا ہے۔ کب سے جب سے پنج تن کا نام لیا ہے، مجھے حوض کوثر نے پکڑ کے تھام لیا ہے۔ پتہ نہیں میں نے کس کا نام لیا۔ اللہ تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، اور جو محبت میں مرے، جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے۔ یہ جو کھیل کے بیٹھے ہیں انہیں پھول تصور کرے، یہ جو نکڑو بیٹھے ہیں انہیں غنچہ تصور۔
یہ نو رستہ گل ہے. کیا ہے؟ نو رستہ گل ہے. پنجابی میں کہتے ہو پھول ہے. انہوں نے تسی بھول جاؤ گے تھوڑی بھول ہے. شگفتہ آہا حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے. میں پھنس گیا پنجابیاں میں. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے. کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. کہاں کہاں لایا لایا چاڑھا چڑھا. اللہ واہ واہ نہیں سمجھ آیا. آج میں گاڑی ہمارے چودھری صاحب ہیں نیک بندے ہیں اللہ کے. میری گاڑی ہے وہ ذرا زمین سے چوکھی تھلے. میں آکھا اللہ کرے تواڈے بھلے. چودھری صاحب جے تسی چھاڑے نال چلے تے رحمت تواڈے بھلے. تسی وڈی گڈی والے انہاں آکھا لے پھر اج اسی بھی ویکھدے ہاں تے جیڑے ویلے پھرے نہ خیر نال حضرت سبحان اللہ. پیچھے تے سی اپنا موٹر وے اگے سڑک تے دھڑک دھڑک تے کھڑک کھڑک. اور میں آکھے اتھوں دے ایم پی نو پیرا نہیں آکھیا بڑھوا دے ساڈی سڑک. پر میں آکھیا فقیر لوگ نے اے آدھے نے ٹوٹے ہوئے کیونکہ انہی راہوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ ہمارے گھر میں کہ راستے میں کوئی راستہ نہیں ہے. انہوں نے کرم فرمایا پر آمن آلے دا جیڑے ویلے چڑھے نا ٹبے آلے اپنا ریت دے ہوتے ساڑھے حاجی صاحب پریشان نالے حیران. انہاں آکھا کتھے آ پھسایا اتھے تے نہ بندہ تے نہ بندے دی ذات ہے. تے ساڑھے ساتھیاں آکھیا اتھے جاؤ گے تے لگ پتہ جاؤ گے نا سجنہ دے ویڑھے تے روندے کھڑے نے اتھے کھیڑے. ہوڑ بطوانو کون نہ بیڑے مک گئے جھگڑے چھیڑے جدوں بڑے ناسی حسینیاں دے ویڑے. اللہ. میں نے شاہ جی نے فرمایا کہ وقت تھوڑا ہے. میں آکھا سرکار میں اے دا دن نہ آنا تے نہ جانا اساں جلسے انو سمجھ دیا تھانا. دا دن نہ کتھے آنا نہ جانا پر قاصد کا کیا کروں. ارمغان قاصد کا ہر بات پہ تمہارا نام لکھتا ہے. نہیں سمجھے نہیں تو انو سمجھ نہیں آئی. قاصد چکر باز بڑا ہے ہر بات پہ تمہارا نام لیتا ہے. جدو تواڈا نہ آیا میں مر گیا. جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے. جب بھی ابروئے در یار نے ارشاد کیا جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے. در کھلا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں. سونا تھکے ہارے سفروں کے مارے لیکن آپ کا پیار والا چہرہ دیکھا تمہیں یاد کسی اور کو. تو انہوں سمجھ نہیں آیا انہوں سمجھ آیا. کل ہی دیکھا تھا تمہیں کہ وہ یاد آیا. میرے بھی دوست کہتے ہیں کہ نو والا او بھی دیہاڑا او بھی کوٹ مومن او بھی تخت ہزارہ. میں کہ مارو پیار دا نعرہ. نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
حسینیت حسینیت. چلتے چلتے میں آدھے منٹ میں ایک بات کہہ لوں. وہ کہتے ہیں کہ سسی کو ماں آنکھیں نہ چل، سسی کو ماں آنکھیں نہ چل، تتی ریت تے اوسی اجل. آکھیوس جواب دیا، آکھیوس اماں میں کو نہ جل. سسی کو ماں آنکھیں نہ چل، تتی ریت تے اوسی اجل. آکھیوس اماں میں کو نہ جھل. کیوں؟ آکھیوس پچھلا وفا لگ دے بٹھا. اللہ. یہ تصویریں ہیں، ہم نے تنویر دیکھی ہے. یہ جلوے ہیں، ہم نے یہاں شمع حسن جلتے دیکھی ہے. ہمیں یہ پیارے کسی وجہ سے لگتے ہیں، وہ وجہ وہ بھی جانتے ہیں، وہ وجہ ہم بھی جانتے ہیں. اور درمیانے عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبی راہم خبر نیست. واہ واہ واہ. لیکن کہہ میں یہ رہا ہوں، جو محبت میں مرے غنچہ، علی اصغر، غنچہ دہن کے واسطے. جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے. جو محبت میں مرے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری تو 10ویں، لیکن یاد رکھیں 10ویں کو میرے آل نبی کے دکھ ختم نہیں ہوئے تھے، شروع ہوئے تھے. 10ویں کو دکھڑے شروع ہوئے تھے. حضرت نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب 10ویں 11ویں کی بیچ کی رات آئی، کمینے یزیدیوں نے صرف سر نہیں کاٹے تھے، گھوڑے دوڑا کے جسم کو چور چور کر دیا. لاشیں بکھرے ہوئے تھے. اور یہ شرابی کمینے غلاظت کے پیکر تھے، بے شرم بے حیا. کافر تو کافر ہوتا ہے. ایک اشارہ دیتا چلا جاؤں، ایک بزرگ تھے وزیر آباد کے، شیخ القرآن تھے، پیر مہر علی شاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. اے بندہ ویٹ والا جس نے مہر علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان سے کسی نے پوچھ لیا حضور یزید کیسا تھا؟ بابا ایسے پھڑکا، کہا یزید ابو جہل سے بھی بڑا کافر تھا. اللہ اللہ اللہ. مہر علی کے بندہ دے ہاتھ میں ہاتھ تو دشمن سادات نہیں ہو سکتا. فرمایا یزید، دلیل بھی سننی ہے، یزید ابو جہل سے بڑا کافر تھا. وقت کا شیخ القرآن، جس کے بیان سنتا تھا سارا جہان، جس کا دعویٰ تھا کہ پاکستان میں 2.5 عالم ہیں. وہ کہتے تھے ایک میں، ایک فیصل آباد کا عالم، آدھا ملتان، باقی فارغ. اتنا علم کا پہاڑ آدمی، لیکن کہہ کیا رہا ہے یزید ابو جہل سے بڑا کافر. لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں رکھ لی، حضرت صاحب فاسق فاجر ملعون. پر یہ تو بہت آپ نے اگلی بات کہی. آپ نے فرمایا سنو لوگو، ابو جہل نے جتنے بھی وار کیے نبی کے بدن پہ کیے. ابو جہل نے جتنے بھی وار کیے نبی کے جسم پہ کیے، لیکن یزید نے جو بھی وار کیا ہے نبی کے کلیجے پہ کیا. تو جو بدن پہ وار کرے
وہ ابو جہل ہے جو نبی کے کلیجے پہ وار کرے، وہ یزید ہے وہ ابو جہل سے بڑا پلید ہے۔ اب مزید والی بات بھی ٹھیک ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک اپنا اس وقت کا سردار تھا، اس کا نام بھی حسین علی تھا، ایک مولوی صاحب تھے مزید، ان کا نام تھا مولوی مزید۔ وہ کہتا تھا رحمت اللہ علیہ یزید، اب واسطہ پڑ گیا جامی سے، اور جامی وہی تھا جو مدینے میں کھڑے ہو کے کہتا تھا سکت را کاش جامی نام بودے، سونے تیرے درد کتے دا نا جامی ہوندا تے تو اپنے کتے نو بلاندا دوڑا دوڑا میں آندا۔ وہ حضرت جامی اب مزید سے پوچھا اس سردار نے آپ کیا بولتے ہو؟ اس نے کہا یزید مسلمان تھا، مسلمان کی آخر بخشش ہے، مومن کے لیے دعا تو ہوتی ہے، فاسق یا فاجر۔ اب اس نے دیکھا حضرت جامی کی طرف، جامی عشق کا بادشاہ تھا، اس نے کہا میرا فتویٰ بھی سن لو، 7,000 لعنت بر یزید، بر یزید، کتنی؟ 7,000 لعنت بر یزید۔ اگے بیٹھے سن مولوی مزید، ہن فقیراں دے تروپے ویکھو، 7,000 لعنت بر یزید و 7 لعنت بر مزید۔ اللہ نہیں سمجھے غلام فرید؟ انہاں تسی شاعری نو سمجھے نہیں نا، اللہ کرے کہ تانوں کوئی چاسا راس کوئی کتے بازو ہاتھ آ جاوے، ایدہ مطلب انہاں دا ایسی کہ 1,00,000 لعنت یزید دے اتے تے 100 مزید، لیکن اگے بیٹھے سن پلید، انہاں کیا 7 بار مزید۔ واہ، اس کا مطلب ہے تانوں سمجھ آ گئی ہے۔ اب میں سمجھا کہ میں نرئی میں ادیاں شریف آیا، نہیں نہیں، مجھے پتا حسین آباد، واہ بھائی واہ، کیا کہنے، حسین آباد، بلکہ میں تو کہوں گا حسنین آباد، کیونکہ ہم ان دونوں کو جدا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، یہ جوڑا بڑا نیک ہے۔ لیکن سمجھے ذرا، میں نے کہا رات 10-11 والی بیچ والی تھی، اور پھر حالت میں نے بتائی، امام ابن کثیر جو میرے وہابی حضرات کا پیر، اس کے سمیت سب نے لکھا کہ یہ وہ رات تھی، اندھیری رات، سیاہ رات، اگر کوئی شام غریبہ منائے ٹھیک منائے، لیکن سمجھو ذرا اس رات قیامت کی رات تھی، کیونکہ بی بی جب آئی تھی بھائی بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، بھانجے بھی تھے، پورا قبیلہ تھا، ہرا بھرا چمن تھا، لیکن 10ویں کی شام کو درخت بھی کٹ گئے، ٹہنیاں بھی کٹ گئی، پتا پتا رسول کے چمن کا کٹ گئے۔ اب بیویوں کی اپنی کیفیت جو لکھی علماء اہل دل نے، وہ کہتے ہیں وہ بیان کی جا نہیں سکتی، بتائی نہیں جا سکتی۔ جب رات ڈھلی، کیونکہ چادریں لوٹنے والے بھی لے گئے، سب کچھ سامان لوٹنے والے، کانوں کی بالیاں تک لوٹنے والے، اور یہ معتبر تاریخ کہتی ہے کہ ایک کمینہ آتا، کسی شہزادی کی بالی کھینچتا، کان پھٹتا، دوسرا اس سے جھپٹ لیتا، اس طرح لٹیرے لوٹتے رہے شام تک، رات کو خون ادھر بھی خون ادھر بھی، ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن بچیاں تڑپ رہی ہیں، بیبیاں ڈر خوف کا عالم ہے کہ یہ اندھے بے حیا ہیں، ان کی ہوسناک نظریں، گندی نظریں، یہ جنت کی شہزادیاں، ادھر غلاظت کا انبار، ادھر اولاد حیدر کرار۔ اللہ، اب تصور کریں ذرا، سوچے کسی عام آدمی کی بیٹی اتنے کمینوں میں گھر جائے،
تو آپ سوچیں اپنے بچوں کے بارے میں کلیجہ پھٹتا ہے، تو یہ اس رسول کی بیٹیاں جس کا کلمہ پڑھ کر آس لگاتے ہیں حضور شفاعت فرمائے، اس رسول کی بچیاں اور پورا گھرانہ، سارا گھرانہ اب رات ڈھلتی رہی۔ کون تھی وہ عورت جو ادھر بچیاں سنبھالتی تھی، روتوں کو چپ کراتی تھی؟ کون تھی وہ جو لاشوں کے بھی پہرے دیتی تھی اور محمد کی بچیوں کے بھی پہرے دیتی تھی؟ اس عورت کا نام جانتے ہو؟ وہ کون تھی بی بی جس نے اپنے چہرے کو چھپایا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو اٹھایا، بن گئی پورے محمد کے گھرانے کا سایہ۔ آہوں کو سمیٹ کے، دردوں کو سینے میں لپیٹ کے، اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا۔ اندر بھٹیاں سلگ رہی ہیں، اندر قیامتیں آباد ہیں۔ بی بی اس لیے اپنے بچوں کو بھی نہیں روتی، میں روؤں گی انہیں چپ کون کرائے گا، میں روؤں گی ان کے آنسو کون پوچھے گا۔ وہ شام ڈھلے اپنے پرانے دوپٹے سے رونے والوں کے آنسو صاف کرتی تھی اور پھاڑ پھاڑ کے سروں پہ رکھتی تھی اور چپ کراتی تھی۔ لیکن جب رات قیامت والی ڈھلی، اب بی بی نے پہرے کے لیے تلوار کو اٹھایا کہ کوئی غلیظ جنگلی کمینہ میرے بچے، میرے ویر، میرے حسین کے، میرے قاسم، میرے علی اکبر، میرے عبداللہ، میرے جعفر، میرے عباس، ان کے لاشوں پہ کوئی آ نہ جائے۔ کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی خیموں کی طرف آتی ہے۔ بی بی نے وہی لٹے پٹے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئی، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر آئے۔ اچانک بی بی نے ایسے جو سر اٹھایا، ایک شاہ سوار سامنے نظر آیا۔ بی بی نے تلوار حیدری کو لہرایا، فرمایا آنے والے وہی رک گئے، آگے مت آ، آگے رسول کا نور ہے، آگے حسین کی مستور ہے، مت آگے رک جا۔ لیکن آنے والے نے سر جھکایا، اس کی سواری کا پاؤں رکنے میں نہیں آیا۔ بی بی نے روک کے پھر فرمایا واسطہ دیتی ہوں، رک جا۔ لیکن رکنے والا وہ کہاں تھا؟ جب وہ قریب آیا، بی بی نے تلوار کو سونت کے اٹھایا اور فرمایا کہہ رہی ہوں حسین گیا ہے، علی کی بیٹی زندہ ہے۔ آنے والے علی کی بیٹی زندہ ہے، جب تک میری تن میں جان ہے محمد کے بچوں پہ قربان۔ آنے والا پھر نہیں رکا، جب وہ بالکل قریب آیا، بی بی نے تلوار کو تیغ کو سونت کے اٹھایا تو اس نے چہرہ اوپر جو فرمایا وہ غیر سمجھی تھی، بابا علی سامنے آیا۔ دیکھ کے بابا کو بی بی کی آہ نکلی، بابا چمن لٹ گیا، تیرے سارے گل لٹ گئے، وہ دیکھ ساری پتیاں مٹی میں مل چکی ہیں۔ بابا بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے بابا بہت دیر کر دی، وہ تیرا چمن اجڑا پڑا ہے، یہ تیرا باغ اجڑا ہوا ہے، وہ ٹہنیاں ہیں، وہ تنا ہے، وہ پتے ہیں، وہ سارے پھول مسلے گئے ہیں۔ تیرے نبی، تیرے کی امت نے میرے بچے مجھ سے چھین لیے، میرا بھائی مجھ سے چھین لیا، بابا اتنی دیر کیوں کرتے؟
مولا علی نے سر اٹھایا، فرمایا میں تجھے صبر کی تلقین کے لیے آیا، اور میری بچی میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا۔ تو نے ثابت کر دیا کہ تو ہے علی کا سایہ، آج تو نے ثابت کیا کہ تجھے دودھ زہرا نے پلایا، تو نے ثابت کر دیا میری بچڑی میں تیرے پہرے وے کھڑے آیا، میں تیرے پہرے وے کھڑے آیا، تو نے حق ادا فرمایا۔ اسی لیے میں نے کہا کتاب عشق دو بابست، کربلا و دمشق یکیرا حسین رقم کرد، دیگر را زینب۔ عشق الہی کی کتاب اس کے دو ہیں باب، ایک لکھا حسین نے 10ویں کی شام تک، پھر لکھا بی بی نے اپنے حوصلوں سے اس کربلا سے شام تک، شام سے مدینے تک، پھر ہر مومن کے سینے تک۔ آج بھی یہ جو پھول زندہ ہیں، یہ میری بات لکھ رکھے، یہ جو گل پھول نبی کی آل کے زندہ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ امام حسین کا شکریہ ادا کرو، ان کا تو صبح و شام کرتے ہیں، لیکن اصل شکریہ ابن زیاد کا دربار تھا۔ جب اس کمینے نے کہا حضرت علی زین العابدین کی طرف، یہ کون ہے؟ کہا جی علی حسین کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا یہ کیوں زندہ ہے؟ یہ کیوں زندہ ہے؟ بجھا دو محمد کے اس شمع کو، اس دیے کو بجھا دو، اس پھول کو کاٹ ڈالو، تاکہ حسین کا کوئی نام لیوا نہ رہے، چمن محمد کا کوئی پانی دیوا نہ رہے۔ جب اس نے تلوار اٹھانے کا جلاد کو آرڈر چلایا، بیچ میں کس کا سایہ آیا؟ اس کا نام زینب ہے۔ اللہ علیہ السلام۔ بی بی نے لپیٹا حضرت علی زین العابدین کو، اور یاد کرو گے سیدو، بی بی نے کہا تھا اگر اس آخری نشانی کو مارنا ہے، پہلے زینب کو اس سے پہلے ذبح کر، میری لاش یہاں گرے گی، پھر حسین کی نشانی تک جاؤ گے۔ ابن زیاد جیسا پلید بھی بول اٹھا، اس نے کہا لوگ یہاں سے بولتے ہیں کہ ہم فلاں پہ قربان، یہ بی بی یہاں سے بول رہی ہے۔ اگر بی بی بیچ میں نہ آتی، کوئی نشانی نہ کوئی گلانی، یہ کوئی نشانی تمہیں نظر نہ آتی۔ اس لیے آج کی محفل شادی اس بی بی کے نام، ہم سب کی طرف سے سید زادی تجھے سلام۔ اگر نہ تو کرتی یہ حوصلے والا کام، کسی سید کا دنیا میں نہ ہوتا نام۔ ہم تو سلام کر سکتے ہیں، تجھے بابا نانا دے گا انعام۔ اس لیے ذہن میں رکھو کہ جواب مریم جناب زہرا، جواب یہ 3 فکریں سن لے پہلے، جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب۔ حضرت مریم جن کو رب نے ڈائریکٹ بولا یا مریم اقنوتی، او مریم، رب جسے ڈائریکٹ بولے، اور قرآن میں کہا امہ صدیقہ، کائنات میں قرآن نے جسے صدیقہ کا لقب دیا وہ مریم ہے، جس کے لیے قرآن کی پوری سورت کا نام سورت مریم ہے۔ لیکن مریم نے جب عیسیٰ کو گود میں کھلایا، دودھ پلایا، تاریخ نے جھنڈا اٹھایا کہ مریم سے
बड़ी औरत जमाने में पैदा नहीं हो सकती, लेकिन जब ज़हरा ने हसनैन को दूध पिलाया, इस्लाम के लिए तैयार फरमाया, तारीख ने पलटा खाया, फैसला नया सुनाया, लो मरियम का भी जवाब आया, लो मरियम का भी जवाब आया। लेकिन तारीख ने यहाँ फुल स्टॉप लगाया, अब ज़हरा की टक्कर की औरत जमाने में नहीं आएगी। लेकिन करबला की रात जब बीबी ने नबी के बच्चों के पहरे दिए और बचा के शाम से मदीना ले गई, तारीख ने फिर पलटा खाया, कहा मजबूर है, जवाब मरियम जनाब ज़हरा, और जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब, और जनाब ज़ैनब के बाद लेकिन जवाब ज़ैनब, जवाब ज़ैनब, यहाँ बस हो गई, यहाँ बस हो गई। अब ज़ैनब से ऊपर कोई खातून जमाने में पैदा। अब जरा देखें ना, कूफे का बाजार, और इधर भी नाहंजार, उधर भी नाहंजार, कोठों पे चढ़े हुए तमाशबीन, और जिस वक्त ये लुटा पिटा काफिला पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन में गर्दन में भी जंजीरें, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, सैयदजादियां ऊँटों की बगैर कजावे की पीठों पे, अब जिस वक्त अब झूठे कूफी लायूफी गद्दारों ने ये हाल देखा, अब बेवक्त की बारिश, अब लगे रोने, आए आए, अब जब लगे रोने, लगे गरेबान फाड़ने, लगे अपने सीने पे मारने, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार ने इधर भी देखा, इधर भी देखा, और बेसौतिन ज़ईलिन, कमजोर आवाज के साथ कहा, अंतुम तबकून, तुम कूफियों रोते हो, एक बात बताओ, तुम तो सारे रो रहे हो, फिर हमें मारा किसने? मैं ज्यादा इससे पर्दा नहीं उठा सकता, बस इतना ही समझ लो, तुम तो रो रहे हो, पीट रहे हो, लेकिन इतना तो बताओ, हमारा कातिल फिर कौन है? दामन को लिए हाथ में कहता था ये कातिल, कब तक इसे धोया करूं, लाली नहीं जाती। जब ज़ैनुल आबिदीन चुप हुए, बोला न गया, फिर रसूल की खतीबा अली के लोच में, अली की सदा में, अली के अंदाज में, उसी ऊंट पे बोली, देख के जिस वक्त रो चीख रहे थे कूफी, सुनो लफ्ज बीबी के, बीबी ने ऐसे तक के कहा, उसकुतु, चुप हो जाओ, झूठो चुप हो जाओ। अली की आवाज गोया गूंजी, मोहरे लग गई लबों पे, भूख आलम कूफे के बाजार पे तारी। बीबी ने कहा, या अहलल क़त्ल, या अहलल क़त्ल, या अहलल कूफा, ओ कूफियो, ओ गद्दारो, ओ बेवफाओ। क्या बात है? खुद बुलाया, फिर साथ न निभाया, फिर झूठे आंसू बहाने आ गए हो। बीबी ने कहा, तुम्हारी हालत उस गंदे पानी पे उगने वाले फूलों की है कि नीचे गंदी रूड़ी होती है, ऊपर सब्जा होता है। तुम वही सब्जा हो जो गंदे पानी पे उगता है। ऊपर से तुम और हो, अंदर से तुम और हो। तुम मुनाफिक हो, तुम लगाना जानते हो, निभाना लावण सौखी, पालन औखी। तुमने लगाई लेकिन तोड़ न चढ़ाई। फरमाया, आज तुम रोते हो,
یہ تمہاری صدائیں، یہ چیخیں جو میں سن رہی ہوں، خدا کرے کہ قیامت تک یہ آوازیں نیچے نہ جائیں، مجھے روتے ہی نظر آئے۔ اللہ یا رسول حق شاعری زندہ باد، زندہ باد۔ بی بی نے کہا تمہیں پتا ہے تم نے کس کو قتل کیا؟ تم نے معدن رسالت کے سب سے حسین گوہر کو تم نے قتل کیا ہے، تم نے ختم نبوت کے شاہ سوار کو قتل کیا ہے۔ اگر آسمان پھٹتا ہے تو آج پھٹ جائے، زمین کٹتی ہے تو آج کٹ جائے، کیونکہ تم نے کس بندے کو قتل کیا ہے، تم نے کس بندے کو مارا ہے؟ فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا، میں بھی آؤں گی تم بھی آؤ گے، میں رب کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کروں گی، یہ کلمہ پڑھنے والے میرے نانا کے پر قاتل میرے بھائی۔ بی بی نے کہا ان ربک لبالمرصاد، یہ کہتے کہتے ابھی بی بی کی آواز تھمی نہ تھی، ایک بزرگ روتا ہوا نکلا، روتا ہوا نکلا، آ کے بی بی کی سواری کے پاؤں پکڑ لیے اور پاؤں پکڑ کے کہا کہولکم سید القہول، تیرے بوڑھے بوڑھوں کے سردار، تیرے جوان جوانوں کے سردار، بی بی کلیجے پھٹ جائیں گے، بی بی اور نہ رلا اور قیامت نہ ڈھاپ، بی بی چپ ہو جا، بولتی تو ہے لگتا علی ہے، گفتگو لب پہ جو اللہ غنی آتی تھی، بوئے انفا سے رسول مدنی آتی تھی، بی بی اب نہ رلا نہ سچا ہمیں، آگے کہا کہ نسلکم لا یبور، بی بی تیرے قاتل تیرے بچوں کے قاتلوں کا نام نہیں رہے گا، لیکن تیری نسل آباد رہے گی۔ یہ مکے کے بازار میں ایک بابا کہہ رہا تھا نسلکم لا یبور، تیری نسل آباد رہے گی تا عبدالعباد رہے گی، اور تیری عظمت کی کہانی دنیا کو یاد رہے گی۔ رسوا ہوں گے تمہارے دشمن، تمہارا ہر دور میں نام ہوگا، تمہیں ہر بندہ غیرت مند کی طرف سے سلام ہوگا۔ آج یہ جو پورا پنڈال میرے سادات نے سجایا ہے، یہ فرض وہی نبھایا ہے۔ ہمیں بی بی کا کوفے والا خطبہ یاد آیا ہے، اور بابے نے بھی جو فرمایا ہے ہمیں آنکھوں سے نظر آیا ہے۔ شاہ جی شکریہ، آپ سب کا شکریہ۔ قبلہ شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ ساڑھے کو لایا کرو ٹائم ذرا چوکھا لے کے، شاہ جی ساڑھے کو ٹائم ہی تو علاوہ کا تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔